الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے قرآن کریم کی مختصر تاریخ، اس کے کچھ فضائل اور اس کے بارے میں کچھ مختصر چیزیں جو عام طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، چنانچہ ترتیب ادھر سے شروع کی کہ اس کے کچھ فضائل عرض کیے قرآن کریم کے پڑھنے کے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے جو سب سے پہلے وحی غار حراء کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت موجود تھے اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، اور پھر اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن کریم تقریباً 23 سال تک لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، مختلف مقامات کے اوپر نازل ہوا۔ کچھ حصہ مکے کے اندر نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ پاک کے اندر نازل ہوا۔ جو قرآن کریم کی آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی زندگی نبوت یعنی 40 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 53 سال 53 ایئر اولڈ تب جب آپ تھے، تو یہ 13 سال نبوت کے پہلے 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری جو 10 سال ہیں وہ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے۔ تو جو صورتیں، جو آیات نازل ہوئی ہیں مکہ کے اندر ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں، جو آیات مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو جب سورت شروع ہوتی ہے تو سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ سورۃ البقرہ یا سورۃ العلقہ یا سورۃ یاسین یا سورۃ الرحمن، اور پھر اس کے ساتھ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی یا مدینہ کے اندر۔ بعض صورتیں ایسے ہیں قرآن کریم کی کہ وہ کچھ حصہ ان کا مدینہ کے اندر نازل ہوا، کچھ حصہ مکہ کے اندر۔ اب اس صورت کو مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے، تو اس کے بارے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر صورت یا صورت کا ابتدائی حصہ جس جگہ کے اندر نازل ہوا اس جگہ کے مطابق، تو اگر اکثر صورت مکہ کے اندر نازل ہوئی اور کچھ حصہ مدینہ کے اندر نازل ہوا تو اس کو مکی کہا جاتا ہے، یا یہ کہ اگر اس کا ابتدائی والا حصہ یہ مدینہ کے اندر نازل ہوا اور بقیہ جو حصہ ہے وہ مکہ کے اندر نازل ہوا تو اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں کچھ مدنی صورتیں ہیں اور کچھ مکی صورتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، لیکن بعض اوقات
ایک ایک آیت کی صورت کے اندر بعض اوقات کئی کئی آیتیں نازل ہوتی، اور بعض اوقات پوری پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو جاتی۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ بعض اوقات دن میں ایک مرتبہ وحی نازل ہوتی، بعض اوقات دن میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا کہ آج وحی نازل ہوئی ہے، چند دن گزر گئے ہیں، وحی نازل نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک واقعہ سنایا تھا کہ جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے تقریباً 15 دن 2 ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آیا کرتی، نہیں آتی، اور پھر وحی جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں، خلاصہ آیت کا بتلا رہا ہوں، جب بھی آپ کوئی بات کہیں یا کرنے کا ارادہ کریں تو اس وقت آپ انشاءاللہ ضرور کہہ دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا تھا انشاءاللہ کہنا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے تو ہمیشہ انشاءاللہ فرماتے، اس خاص موقع کے اوپر نہیں فرمایا تھا۔ اور لوگوں نے آپ سے جب 3 سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 3 سوالات کے جواب آپ لوگوں کو دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے امت کو بھی تعلیم دینے کے لیے یہ واقعہ اس طرح پیش آیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض اوقات کئی کئی دن گزر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آتی۔ وحی پھر اس کے بعد یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب وحی کا طریقہ کیا ہے، میتھڈ، اور پھر میں نے عرض یہ کیا تھا کہ وحی کے نازل ہونے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتے کی صورت کے اندر آتے ہیں، اور اس کی پھر مثال میں نے دی تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت کے اندر آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصلی صورت کے اندر نہیں بلکہ ایک انسان کی شکل کے اندر آتے ہیں، اور وہ معلوم شخص تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر چوتھی صورت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اجنبی شخص کی صورت کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے۔ تو ان چاروں صورتوں کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے وحی لے کر، لیکن مختلف صورت، مختلف شکل کے اندر۔ اور پھر 5ویں جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ وحی جو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وہ وحی مل جاتی، وحی آپ کے اوپر تک پہنچتی۔ اور ان میں سے کچھ مثالیں، ایک مثال یہ کہ فرمایا کہ القی علی روعی انہ لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، کہ میرے دل کے اوپر یہ بات ڈال دی گئی وحی کے طور پر کہ کوئی نفس اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا، فوت نہیں ہوگا جب تک کہ اس نے اپنے رزق کو مکمل نہ کر دیا ہو۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی ان 5 طریقوں سے آتی تھی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اگلی بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم معجز ہے۔ معجز کا مطلب عاجز کرنے والا، ایک معجزہ ہے اپنے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بات کرنی ہوتی یا جو بھی بات کہنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل بلکہ وہ وحی ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں ستارے کی، والنجم، اس خاص ستارے کی میں قسم کھاتا ہوں، ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کے یہ جو ساتھی ہیں
یہ راہ راست سے ہٹ نہیں گئے اور اپنی خواہشات کے مطابق یہ باتیں نہیں کرتے، جو بھی یہ بات کہتے ہیں آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کے اندر بھی جو بھی کام آپ کرتے تھے، جو بھی بات آپ ارشاد فرماتے تھے، جس کام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روکا کرتے تھے، تو فرمایا یہ تمام کا تمام اللہ کی طرف سے تھا۔ لہٰذا جو بھی بات آپ فرماتے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی۔ تو اب یہاں یہ بات کہ جب وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کرتے وہ بھی وحی ہوتی، اور پھر جو جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی شکل کے اندر آتے وہ بھی وحی ہوتی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی مبارکہ کے اندر فرماتے اس کو ہم احادیث مبارکہ کہتے ہیں یا سنت کہتے ہیں۔ وہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ بھی وحی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی یہ میں نے آیت آپ کے سامنے عرض کی، وہ بھی وحی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور جو قرآن کریم ہے یہ بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھر فرق کیا ہوگا؟ اس کو قرآن کریم کہتے ہیں اور اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اور قرآن کریم کے اندر فرق کیا ہے؟ اس طرح تو اگر یہ بھی وحی ہوئی، یہ بھی وحی ہوئی، دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہیں، دونوں اگر اللہ کی طرف سے وحی ہیں تو ان دونوں کی پھر تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ سوال ایک انسان کے سامنے پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو وحی آتی تھی قرآن کریم کی شکل کے اندر، اور جو وحی آتی تھی عام لوگوں کو عام روزمرہ زندگی کے سمجھانے کے اندر، تو اس کو پھر قرآن کیوں نہیں کہا جاتا؟ وہ کیوں روزانہ ہم جس طرح قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ سوال ذہن کے اندر عام طور پر آتا ہے۔ تو اس کو علماء سمجھانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں وحی متلو، تلاوت کی ہوئی وحی، اور اس کو کہتے ہیں احادیث مبارکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام زندگی کے اندر جو بات کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، یا کسی کو جب دعوت دیتے تھے تو اس وقت اس کو وحی غیر متلو، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور دونوں میں فرق، یہ بڑا ہی باریک فرق ہے، اور اکثر ہمارے جو علماء ہیں ان کی ذہن کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے عرض کرتے جاؤں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم ہو بہو جس طرح ہی اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی تھی، وہی الفاظ باقی رہ جاتے تھے، وہی الفاظ باقی رہ جاتے تھے، اور جبرائیل جس صورت کے اندر آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کریم ہے، اور جو عام حالات زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ آپ کو یہ بات کہنی ہے، تو آپ کو پتہ ہو جاتا کہ یہ قرآن کریم والی وحی نہیں ہے بلکہ عام زندگی کی وحی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ہو بہو اللہ رب العزت والے الفاظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے الفاظ کے اندر ادا فرماتے۔ تو جو اپنے الفاظ کے اندر ادا فرماتے اس کو ہم حدیث مبارکہ، ایک حدیث کہتے ہیں، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر فرمائے لہٰذا یہ معجزہ نہیں ہوا، معجزہ صرف اور صرف جو قرآن کریم کا ہے۔ تو اس لیے وہی دونوں آیا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے یہ قرآن کریم کی شکل کے اندر ہے، تو ہو بہو جو الفاظ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، تو انہی الفاظ کو رکھا جاتا اور ان کو پڑھا جاتا، اور جو الفاظ عام روزمرہ زندگی کے لیے یا کسی کو سوال جواب ان کے ساتھ دل لگی وغیرہ کے طور پر ارشاد فرمائے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے الفاظ کے اندر ہو بہو جو الفاظ ادھر سے آئے ہیں وہ نہیں بلکہ اپنے الفاظ کے اندر اس کو ادا کرتے۔ جیسے عام طور پر علماء جو ہیں جب وہ کوئی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں، کوئی حدیث
یا کوئی اس طرح کوئی چیز وہ کہتے ہیں حدیث اس طرح ہے لیکن اس کا مفہوم میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث اس طرح ہے لیکن اس کا مطلب میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یا قرآن کریم کی یہ آیت ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے اپنے الفاظ کے اندر۔ تو جو اپنے الفاظ کے اندر انسان مطلب بیان کرتا ہے تو اس کے اندر پھر ہو بہو قرآن کریم کے الفاظ نہیں ہوتے، یہ پھر معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ اصل جو عربی والا قرآن ہے اور جو ہو بہو اللہ رب العزت سے آئی ہوئی الفاظ ہیں وہ معجزہ ہے۔ اب آئیے اس طرف، تو جو قرآن کریم اور ہو بہو اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ آئے ہیں، جبرائیل نے ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزیکٹلی وہی الفاظ سنائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک وہ الفاظ پہنچائے ہیں، اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں، اس کے اندر ہو بہو ایگزیکٹلی وہی الفاظ آپ کو اسی طریقے سے پڑھنے ہوں گے، زبر زیر وغیرہ کا فرق آپ نہیں کر سکتے۔ البتہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی وہی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ذوق کے مطابق اپنے انداز کے اندر وہ الفاظ فرماتے، تو صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے یا اس کو یاد کر لیتے، تو وہ احادیث مبارکہ ہیں۔ اور دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہو بہو الفاظ ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں، دونوں وہی ہیں، لیکن ادھر ہو بہو اللہ رب العزت کے الفاظ آگے بتلائے گئے اور آج تک وہی چل رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت نے وحی کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انداز کے اندر اپنے ذوق کے مطابق اپنے مطلب جس طرح فرمانا چاہا اس کے مطابق اپنے الفاظ استعمال کر کے ان کو امت تک پہنچایا۔ اور پھر اس سے آگے احکامات صادر ہوتے ہیں۔ احکام یہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے اس کو بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ احادیث مبارکہ اگرچہ بہتر یہی طریقہ ہے اور احترام یہ ہے کہ انسان اس کو وضو کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کسی نے حدیث پاک کو بغیر وضو کے بھی پڑھ لیا یا بغیر وضو کے اس کو ہاتھ لگا لیا، آف کورس بغیر وضو کے حدیث پاک کو ہاتھ لگا دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ انسان وضو کر لے، کیونکہ یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہیں۔ لیکن اگر کسی نے وضو نہیں کیا احادیث کو چھونے کے لیے تو اس کے اندر گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ قرآن کریم اس کے لیے اس کو چھونے کے لیے آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک خاص ایام کے اندر عورت جو ہے وہ قرآن کریم کو نہ چھو سکتی ہے اور نہ اس کو پڑھ سکتی ہے، البتہ احادیث مبارکہ اس کو آپ چھو بھی سکتے ہیں، اس احادیث مبارکہ کو پڑھ بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور احکامات ہیں۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، قرآن کریم ہو بہو اللہ رب العزت کے الفاظ اور جو احادیث مبارکہ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، لیکن دونوں کی اصل جو ہے یہ اوپر وہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور ہاں قرآن کریم کو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی ہے لیکن متلو اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ اس کو تلاوت نہیں کی جاتی۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن کریم کا تلاوت کا انداز اور ہوتا ہے، آپ اس کو تجوید کے ساتھ اس کے اندر غنہ کریں گے، قلقلہ کریں گے، اخفا کریں گے، یعنی اس کے خاص قواعد ہیں اس کو پڑھنے کے، ایک خاص ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی خاص عزت ہے کہ اس انداز کے اندر قرآن کریم کو ترنم کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی عزت اس انداز کے اندر ہوگی، اس کے احکامات ہیں اس کے رکھنے کے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن احادیث مبارکہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، کرنا پھر بھی بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اس کو پڑھا جاتا ہے جیسے انسان عربی پڑھتا ہے، اس کے اندر ترنم نہیں ہوتا، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر تجوید وغیرہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فرق تھا دونوں کے درمیان، وہی متلو اس کو تلاوت کی جاتا ہے قرآن کریم، اور وہی غیر متلو اس کو تلاوت نہیں کیا جاتا۔ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا لیکن سوچا کہ امت تک یہ پہنچانا ضروری ہے۔ اکثر علماء ان چیزوں کی اور بات نہیں کرتے کیونکہ یہ ذرا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، لیکن سوچا کہ اس کو آہستہ آہستہ تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ لوگوں تک یہ ٹیکنیکل اور جو خاص تھوڑے فرق ہوتے ہیں یہ بھی پہنچ جاوے، کیونکہ امت تک علم پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں اس علم کو آسان کر کے پیش کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لسنرز اور جو سامعین اور ناظرین ہوتے ہیں وہ ہر لیول کے ہوتے ہیں، کوئی جلدی سمجھ جاتے ہیں، کوئی دیر سے سمجھتے ہیں، کسی کو
مثال دے دے کر سمجھانا پڑتا ہے، لیکن دل میں تھا کہ اس کو ذرا کھول کھول کر بیان کر کے اس کو سمجھاؤں گا، اس لیے تھوڑا سا وقت اس کے اوپر لگ گیا ہے۔ اس کے بعد والا حصہ اس کو کتابت وحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کا لفظ استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ احترام کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، مطلب لکھ نہیں سکتے تھے اور پڑھتے تھے، لکھتے نہیں تھے اور پڑھتے نہیں تھے۔ بعض لوگ ان پڑھ کا لفظ کہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ نبی اعظم، استاذ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مخلوق میں سب سے اعظم شخصیت، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ تو آپ کے پاس جب وحی آتی تھی، اور جب وحی آتی، اب آگے یہ وحی لوگوں تک کس طرح پہنچاتے، اگلا مرحلہ اس کے سمجھانے کا کریں گے۔ لیکن اس طرح کرتے ہیں، کافی کالیں آئی ہوئی ہیں، تو کچھ کالیں لے لیتے ہیں، ان کے سوالات بھی لکھ لیتے ہیں، اور پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے، لیکن فی الحال بریک یہ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا میرے دو سوال ہیں جی۔ کہ ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ جو ہم قربانی دیتے ہیں تو ہم باہر کے ملکوں میں بھی دے سکتے ہیں کہ ضروری ہے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دینی جو ضروری ہے؟ تو ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو بچوں کا حقیقہ کرتے ہیں جی جی، وہ کتنے ٹائم، جیسے بچہ بورن ہوا ہے تو کتنے ٹائم میں اس کا حقیقہ کر دینا چاہیے، اور اس کے حقیقے کا بھی جو باہر کر سکتے ہیں اس کا حقیقہ بھی، کہ ضروری ہے کہ ہم ادھر ہی کریں جہاں ہم رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھے سوال ہیں، آپ سنتے نہیں بیٹا دو ہی ہے، شکریہ بیٹا، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھنا بیٹا۔ ضرور انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو دے، ہمت دے، طاقت دے، اللہ آپ کو تندرست رکھے بیٹے۔ آمین آمین۔ آپ اتنے اچھی باتیں بتاتے ہیں تو ہمیں تو ماشاءاللہ اتنی نالج ملی ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ بیٹا۔ جزاک اللہ۔ اوکے بیٹا، السلام میں علیکم۔ اب بند کرتی ہوں، پھر آپ جواب دیں۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا جی شکر۔ جی میں نے ایک وہ دعا کے لیے کہنا تھا کہ میری بیٹی ہے نا، وہ سنگاپور میں رہتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کے پاس جو اس وقت مکان ہے نا وہ ذرا سا چھوٹا ہے، تو وہ چاہ رہی تھی کیونکہ بچیاں ہیں تو بڑا ہم لے لیں، ٹھیک۔ تو وہ بیچنا بھی چاہتی ہیں اور خریدنا بھی چاہتی ہیں۔ تو وہ اس میں ایک یہ وہاں پہ سنگاپور میں یہ ہے کہ آپ نا جیسے علاقہ ہوتا ہے نا تو اس میں وہ ایک آپ ہے نا اس کو مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہوں یا وہ ہوں ملے ہوں مسلمان یا کوئی بھی ہو تو ان کو بیچ سکتے ہیں، صرف چائنیز کو نہیں بیچ سکتے، کچھ اسے گورنمنٹ کی طرف سے مطلب پرابلم ہے۔ تو وہ چاہ رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نرم دل ہو جائے اور راضی ہو جائے، کیونکہ وہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ خط بھی لکھیں گے اور ایم پی سے بھی ملیں گے۔ جی تو وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ایسی دعا پڑھنے کو بتا دیجیے، یا اگر ممکن ہے تو آپ پلیز ان سے بات کر سکتے ہیں۔ آنٹی آپ کی بات میں سن رہا ہوں، اور اگلی بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح دعا ہو کہ گورنمنٹ کا دل نرم ہو جائے۔ کاش اس طرح کی دعائیں ہمیں پتہ ہوتی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم ان گورنمنٹ کے دل کو بہت ساری چیزوں میں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اس میں آسانی ہو جائے، میرا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو جی آسانی اس کام میں، جو کام وہ چاہ رہی ہیں ہو تو اس میں آسانی ہو جائے۔ صحیح انشاءاللہ، بہتر نہیں آپ کی بات، اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے، جو بھی ان کے ہو بائی سے برکت ہو، خریدنا بھی اور بیچنا بھی۔ صحیح نہیں، میں تو ویسے مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا، لیکن آپ کی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، آپ آئی ہیں کوئی۔ جی انشاءاللہ ضرور آپ سنتے رہیں اور کوشش کریں گے اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے نو ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ ایسے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک، ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں فی الحال، اور بریک کے بعد پھر واپس آ کر دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیں کہ وہ کون سی اسپیشل دعا ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے دل بھی جو ہے دل نرم کر دیں انشاءاللہ۔ تو فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔